السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں اولا مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون۔ پچھلی آیت میں اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم کفار اور مشرکین کی طعنہ تشنی، مذاق، استہزاء یا ان کی خواہشات کے پیش نظر اللہ کے پیغام پہنچانے میں ذرا کمی بیشی نہ کرنا، مصلحت سے کام نہیں لینا، اللہ کا پیغام من و ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ کیونکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے تو ہم کچھ اس کی باتیں مان لیں گے، کچھ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لے تو کوئی درمیانی سی راہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا پیغام برحق ہے، اور یہ بھی کہ وہ خیال کرتے کہ یہ کلام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا ہے، یعنی وہ اپنے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو چیلنج کیا یہاں، اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی تحریر پھر لے آؤ۔ تو اس یہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، وہ خود یعنی جھوٹ بولتے ہیں، افترا بازی کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا، خود ہی گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب، یہ قرآن یہ خود بنا لیا تو تم بھی تو عربی ہو نا، تم بھی اس کے خاندان اور قبیلے والے ہو، تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جس کو تم چاہتے ہو، من دون اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بلانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے، جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر تمہاری یہ کام تم نہ کر سکو، یہ دعا قبول نہ کریں، یعنی یہ چیلنج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جرت نہیں ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ ایسا رب ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم یعنی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، سر تسلیم خم نہیں کرتے، تم بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن کے بارے میں کہتے ہو، پھر تم جرت کرو، سب کو اپنے شریک بت دوست سب جو عالم جو بھی سمجھتے ہو جن کو، سب کو اکٹھا کرو، لے آؤ 10 صورتیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اس طرح کا جو چیلنج ہے وہ 4 مقامات پہ آیا۔ ایک تو بنی اسرائیل سورہ میں 88 آیت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس جیسا، پہلا تو جو چیلنج ہے کہ تم اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو اس جیسا قرآن، اس جیسی کتاب تم بھی لے آؤ۔ اور دوسرا چیلنج جو ہے اس کے بعد جو آیا ہے، پھر آیا یہاں بھی، یعنی یہ جو ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، تم ان جیسی 10 صورتیں پھر لے آؤ۔ پہلا چیلنج تھا کہ اس جیسی کتاب بناؤ، اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے تم، اللہ نے فرمایا اچھا تم یہ نہیں کر سکتے، ایسا کرو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔
تو پھر فرمایا اللہ نے یہ بھی تم نہیں کر سکتے. اور آگے پھر سورہ یونس میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر فرمائی ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یعنی پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا اور فرما دیا نہیں کر سکو گے، پھر 10 صورتوں کا دیا، اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے، پھر ایک صورت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی صورت تم اس طرح کی بنا کے لے آؤ. اور پھر اس کے بعد اور یہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ اس طرح کی صورت لے آؤ. اور آخر میں سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں پھر اللہ تعالیٰ نے تو پھر حد ہی کر دی، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو نا تو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اس طرح کی ایک بات، ایک آیت. اور اللہ تعالیٰ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پکار لو اپنے سارے جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. یعنی یہ 4 طرح کے متواتر اللہ تعالیٰ نے بیان پر چیلنج دیے ہیں کفار کو کہ اگر تمہاری طاقت ہے تو ایک آیت ہی اس طرح کی بنا کے لے آؤ. اور پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ساری دنیا جہان کو اکٹھا کر لو، جس طرح کا مفہوم مطلب جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں ایک ملائمت، نرمی اور حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں. تو اللہ نے فرمایا تم ایسا اگر نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہو، تو پھر کیوں نہیں یہ اس قرآن کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلام ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو پھر تم جان لو کہ تم جھوٹے ہو اور یہ قرآن سچا ہے، پھر اس کو تم تسلیم کر لو، یہی تمہاری اسی میں خیر خواہی ہے. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا، دیکھیں قرآن کو ایک ہوتا ہے اس کا انکار صاف کرنا، وہ تو کافر انسان ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کے بتائے ہوئے باتوں کو، احکامات کو، آیات کو، ان کو مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک قسم کا قرآن کا انکار ہی ہے، دوسرے درجے کا. صحیح ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو بترجمہ پڑھیں اور پھر اس پر جو بات، بہت ساری باتیں سادہ ہیں، کوئی الجھن والی بات نہیں ہے، جو ہمیں سمجھ آ جائے اس کو ہمیں قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.